نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج ادا فرمایا ہے، اور اسی حج کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ زندگی کا پہلا اور آخری حج۔ ویسے تو حج کی فرضیت 9 ہجری کو حکم نازل ہوا، جس میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے بھیجا اور ان کی قیادت میں حج ہوئی۔ لیکن 10 ہجری میں جو دوسرا سال ذوالحجہ کا آیا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں اس دفعہ حج کرتا ہوں۔ احادیث کی کتابوں میں، تاریخ و سیرت کی کتابوں میں آپ کو مفصل یہ واقعہ میرے نبی کی زندگی کا آخری سفر، جس کو سفر حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی قیادت، 1.25 لاکھ صحابہ میرے نبی کے شاگرد، میرے نبی کے معتقد، میرے نبی کی اقتداء میں حج کرنے کے لیے حضور کی ذات کے ساتھ آئے۔ ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ ایک سمندر تھا، اور ہر طرف 2 چادریں پہنے ہوئے انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے 9 ذوالحج کے دن زوال کے بعد عرفات کے میدان میں تشریف لائے اور ایک تاریخی خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور آپ کی زندگی کا وہ آخری خطبہ تھا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے اپنی کسوہ نامی اونٹنی کو اوپر بیٹھ کر تمام حاضرین مجلس، جتنے بھی صحابہ موجود تھے، ازواج مطہرات موجود تھیں، اہل بیت اعظام موجود تھے، سب کے سامنے آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس تاریخی خطبہ میں 8 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ کتنی چیزیں؟ جو آج کا عنوان میرا یہی ہے۔ وہ 8 چیزیں کون سی تھیں جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمائیں،
اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں یہ 8 چیزیں یاد کر کے، سن کے، سمجھ کے، سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ ذوالجلال اپنے کرم اور فضل اور توفیق سے ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 احکامات ذکر فرمائے، 8 چیزیں ذکر فرمائی، جن میں سب سے پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمام صحابہ سے کہ اوے صحابہ، مجھ سے حج کے تمام احکامات سیکھ لو، تمام احکام۔ ہو سکتا ہے اگلے سال میں تم کو نہ دیکھ سکوں، لعلی لا اراکم بعد عامم ھذا، لعلی لا ارا، لعلی کا معنی کیا ہے؟ شاید، لا ارا نہ دیکھ سکوں میں، بعد عامم ھذا اس سال کے بعد۔ ذرا اس ارشاد پہ غور تو کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں جی؟ شاباش، تھوڑی سی آپ توجہ دیں گے انشاءاللہ بڑی بڑی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آئندہ سال میں تم کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی ذات ہر جگہ موجود ہے، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، تو میرا نبی تو صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ آئندہ سال میں تمہیں دیکھ، دنیا میں زندہ تھا تو دیکھتا رہا، جب میں نے دنیا سے چلا جانا ہے تو میں تمہیں دیکھ۔ اگر میرا نبی ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، حسن و حسین، اپنی ازواج مطہرات، میرے نبی کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا، اگر میرا نبی، تمام صحابہ، اہل بیت اعظام، میرے نبی کے نواسے، اگر میرا نبی وفات کے بعد ان کو نہیں دیکھ سکتا، تمہیں مجھے دیکھ سکتا ہے؟ غلط عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے نبی، حاضر ناظر ہے، کچھ کہتے ہیں یہاں تو نہیں ہے، روزے پہ جاؤ تو درود پڑھو تو نبی خود سنتے ہیں، نبی کو پتہ چل جاتا ہے میرے روزے پہ کون آیا۔ میرا نبی ارشاد فرما رہا ہے لعلی لا اراکم بعد عامم ھذا، اس 10 ہجری کے بعد 11 ہجری میں تمہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا؟ شاباش، ذکر ہو، نہیں دیکھ سکوں گا۔ کاش یہ حجۃ الوداع والا خطبہ امت مسلمہ کے لوگ ذرا پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیتے اور غور و فکر بھی کرتے کیا فرما رہے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز آپ کے میرے آقا نے جو ارشاد فرمائی وہ کیا تھی جی؟ لعلی لا اراکم بعد عامم ھذا، اس سال کے بعد، اس سال کے میں تمہیں شاید دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا۔ یہ بار بار جملہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ تاکہ ہمیں یہ بات یاد آج ہو جائے
ایک لفظ کو اگر تاکیداً ذکر کیا جائے تو کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اب عربی تو میں نے پڑھ دی ہے، ترجمہ کرتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی وہ کیا ہے جی؟ ان دماءکم، یقیناً تمہارے خون، تمہارے قتل جس کو کہتے ہو، اموالکم، اموال مال کی جمع ہے، تمہارے مال، و اعراضکم، اعراضکم تمہاری عزتیں۔ کتنی چیزیں فرمائی دوسری بات میں؟ 3 چیزیں۔ کتنی؟ خون، مال اور تمہاری عزت آبرو۔ کیا فرمایا؟ حرام، یہ حرام ہے علیکم، تم پر۔ کس طرح حرام ہے؟ کہ جس طرح اس دن کی حرمت، آج 9 ذو الحج کا دن تھا جب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، تو عرفہ کا دن کتنا قیمتی دن ہوا، دن بھی ادب والا، حرمت والا، مہینہ بھی، شاباش بولیں، مہینہ بھی حرمت حجۃ الوداع والا، اور جگہ بھی عرفات کا میدان، وہ بھی ادب والی، حرمت والی۔ اللہ پاک کے نبی فرماتے ہیں جس طرح تم اس مہینے کا ادب کرتے ہو، احترام کرتے ہو، بے حرمتی نہیں کرتے، جس طرح تم عرفات کے میدان میں آ کے تم اس جگہ کا ادب و احترام کرتے ہو، اس جگہ کی بے حرمتی نہیں کرتے، اور جس طرح تم خاص کر یوم عرفہ کے دن تمام حاجی عرفات کے میدان میں اس دن کی تعظیم کرتے ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح ان چیزوں کی تم ادب، احترام اور بے ادبی نہیں کرتے، اے میری امت کے لوگوں، 3 چیزوں میں بھی تم نے ادب کا خیال کرنا ہے، حرمت نہ آئے، بے ادبی نہ آئے، وہ چیزیں بھی حرام ہیں تم پہ۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہ ایک دوسرے کو قتل و غارت، قتل نہیں کرنا، ناحق مارنا نہیں، خون حرام ہے تمہارا ایک دوسرے پر۔ دوسری چیز، تمہارے مال، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں حجۃ الوداع لوگ سنتے تو رہتے ہیں، میرے نبی نے آخری خطبہ دیا، اور دیا کیا ہے؟ ارشاد کیا فرمایا ہے؟ کبھی غور کیا کریں حضور کی باتوں میں۔ اور آج اگر امت زوال پذیر ہے، کیا ہے جی؟ بالخصوص مسلمان، تو اس کا سبب کیا ہے؟ کبھی بھی سبب ہم نے سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا اس بات کی طرف کہ آج کا مسلمان زوال کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟
اس کا سبب یہ ہے کہ اس مسلمان نے اللہ کا قرآن بھی چھوڑ دیا، محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے گھر ویران ہیں۔ آج ہم کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، اللہ کی کتابوں کو اٹھانے والے مسلمان کہاں ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسری چیز ذکر فرمائی وہ کیا ہے جی؟ تمہارے خون، تمہارا مال سمجھ، یہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی، مال و دولت، پراپرٹی، جائیداد، وہ کیا ہے؟ حلال ہے حرام ہے؟ کسی بھی حرام ہے۔ اور آج واقعات جب ہم سنتے ہیں نا میڈیا پہ تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایک باپ فوت ہوا ہے، کون ہوں یہ سوشل میڈیا پہ شاید آپ نے، تو جنازے لے کے جانے لگے، اس کی بچیاں بیٹیاں آ گئیں، لوگوں کہا اس کی میت نیچے رکھو، باپ کی میت، اور پہلے ہمارے بھائی ہماری وراثت جو بنتی ہے وہ دیں گے، پھر اس کو دفنانا۔ اسی طرح کا دوسرا واقعہ پیش آیا، بھائی فوت ہوا ہے، بہن پہنچ گئی قبرستان، جب اس کو دفنانے لگے نا تو لوگوں نے پوچھا تم کیوں آ گئی، تم کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا میں دیکھنے آئی ہوں میرا بھائی اپنے ساتھ مرنے کے بعد قبر کے اندر کتنے پلاٹ لے کے جا رہا ہے، کتنی زمینیں لے کے جا رہا ہے، ہمارا حق کس نے کھایا ہے، ہماری جو وراثت تھی اس نے بھائی نے ہمیں دی نہیں۔ آج میں دیکھنے آئی ہوں قبر کے اندر میرا بھائی وہ کتنی جائیداد پراپرٹی لے کے جا رہا ہے، اور اس نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اس بھائی کو بد دعا دی تھی کہ میں بد دعا دیتی ہوں اس کو کہ جب یہ قبر کے اندر جائے اللہ اس کو قبر کے عذاب میں مبتلا کرے، جس نے ہمارا حق کھایا ہے۔ اب میرا نبی تو حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت آبرو وہ حرام ہے تم پہ، جس طرح تم عرفہ کے دن کا ادب کرتے ہو، عرفات کے میدان کا ادب کرتے ہو، حجۃ الوداع ذی الحجہ کے مہینے کا ادب کرتے ہو، اگر ان چیزوں کا ادب کرتے ہو تو ان تین چیزوں کا بھی ادب کرنا پڑے گا یا کوئی نہیں؟ شاباش بول دیں، کرنا پڑے گا۔ تو یہ دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ تم نے قتل و غارت نہ کرنا، بے گناہ کسی کو قتل ہے۔ اور آج دنیا میں کتنے ہو رہے ہیں، بڑے چھوڑو چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ کہاں کیا جا رہا ہے؟ پہلے دوسرے ملکوں میں یہ رپورٹیں ملتی تھی، اب پاکستان اور سرگودے سے رپورٹ ہے۔ کیا جواب دو گے کل رب کو؟ تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ورثاء تمہیں اللہ نے اختیار بھی دے دیا، اگر کوئی تمہارا بندہ قتل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، تو قاتل کو تم معاف بھی کر سکتے ہو۔ کیا بات ہے یار! یہ پچھلے دنوں سعودی عرب میں شاید خبر آپ نے سنی ہو، ایک لڑکا اس نے قتل کیا ہوا تھا تو 15 گھنٹے رہ گئے تھے اس کی سزائے موت میں۔ اب سعودی عرب میں سفارش چلتی ہے، پیسہ، اقتدار، وہ جس کا بیٹا انہوں نے مارا تھا نا وہ بابا ان کے گھر آ گیا، کن کے گھر، جنہوں نے کیا کیا تھا۔ اور آپ سن سکتے تو سنو یار، اس بابا جی نے ان کو کہا
15 گھنٹے رہ گئے تھے. کتنے جی؟ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. ان کے ورثاء منتیں کرتے رہے لیکن انہیں معاف ہو, وہ قتل ہو گیا تھا. قتل کے بدلے قتل تھا. اب کیا ہوا, اس بابا جی نے, وہ بڑا عہدے والا تھا, اس نے قتل معاف کر دیا بیٹے کا. کیا کر دیا؟ جیسے ہی معاف کیا نا تو اس بچے کو, جس بچے نے قتل کیا تھا, قاتل کی ماں دوڑتی چلی آئی, اس بابے کے پاؤں میں پڑ گئی. اس بابا جی نے اٹھایا اور اس کے سار کا بوسہ لیا. انہوں نے کہا نہ میرے بیٹی, میں نے اس لیے معاف نہیں کیا, تو میرے پاؤں میں آ. اور وہ جتنے بچے تھے اس کے, قاتل سمیت اس کے بھائی, اس بابا کو چومنے لگ گئے. یہ ہوتی ہے عزت افزائی. تو اللہ پاک کے نبی نے فرمایا بھائی تم خون معاف بھی کر سکتے ہو. جس طرح نبی علیہ السلام نے سب سے پہلا عمل حجۃ الوداع کے موقع پہ کر کے دکھایا. بنی سعد میں, جس کی ابتدا میں ایک بچہ ربیہ بن حارثہ, کیا نام ہے جی؟ ربیہ بن حارثہ کے بیٹے کا خون جو عزیر کے ذمہ تھا, آپ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز آپ نے ارشاد فرمائی, اب چونکہ وقت ہو گیا, ٹائم بھی ہو گیا ہے, چوتھی چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے. اب یہ ایک ایک عنوان ایسا ہے کہ میں کھونے لگوں نا, بڑا وقت درکار ہے. جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ عرفات کے میدان میں جو تاریخی خطبہ دیا, اس میں کل کتنی چیزیں بیان کی جی؟ 8. شاباش. کتنی جی؟ 8 چیزیں ذکر فرمائی. سب سے پہلا فرمایا کہ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا, او صحابہ مجھ سے احکامات سیکھ لو, آئندہ سال میں تمہیں دیکھ نہیں سکوں گا. اور دوسرا فرمایا کہ تم نے اپنے بھائیوں کی خون کا بھی خیال کرنا ہے, مال کا بھی خیال کرنا ہے, اور ان کی عزت کا بھی کیا کرنا ہے. اور تیسری چیز اللہ پاک نے کہ نبی فرماتے ہیں خون معاف بھی کر سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ اور چوتھی چیز جو آپ علیہ السلام فرمایا وہ عورتوں کے متعلق ہے. کس کے متعلق ہے؟ کون سی عورتیں؟ فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ. فاتقوا اللہ, عورتوں کے معاملے میں کس سے ڈرنا ہے؟ کون سی عورتیں ہیں؟ اور جو تمہاری بیویاں ہیں. کیا ہیں؟ جو تمہاری بیویاں ہیں, ان سے تم نے ظلم زیادتی, ان کی ہر چیز کا خیال کرنا ہے. نان, نفقہ, سکون, کپڑا, جوتی, یہ سب کچھ چھت مردوں تمہارے ذمہ ہے. اور سب سے بڑا کہ زبان کے تیر نہ چلانا, زبان کے تیر نہ چلانا. اگر آج کسی کی بیٹی کو تو ستائے گا, کل تیری بیٹی نے بھی کسی کے گھر جانا ہے, اس نے بھی بہو بننا ہے. تو عورتوں کے متعلق حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم نے خیال کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں جی آج؟ شاباش بول دیں. 4 آئندہ جمعہ کہ باقی 4 چیزیں حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمائی. تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.